بہرحال آپ کے گاڑیوں سے جو فائدہ ہوگا، نفع آئے گا، اس پر زکوٰۃ ہے، گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک موٹی بات، آپ اور گاڑیاں خریدتے جائیں لیکن آخر پیسہ تو پھر آئے گا، بڑھے گا نا۔ ایک تو میں گزارش کروں گا کہ اکثر سوالات جو مولانا طارق جمیل صاحب مد ظلہ کے بارے میں ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھے جاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب الحمدللہ زندہ سلامت موجود ہیں، آپ ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں تاکہ وہ آپ کی تسلی کرا دیں۔ تو اس لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ میں ان کے بارے میں کسی رائے کا اظہار کروں۔ احمد رضا خان نے جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا اور گمراہ کہا اور نعوذ باللہ گالیاں دی، تو ایک دن کسی خالص مرید نے، خلیفے نے کہا کہ حضرت احمد رضا خان آپ کو بڑی گالیاں دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو جب کہا جاتا ہے کہ ہم دیوبندی جو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں، اولیاء اللہ کے منکر ہیں، کرامات کے منکر ہیں، معجزات کے منکر ہیں، وہ ہمیں گالیاں ہی دے گا نا، ہمیں پھول تو نہیں پہنائے گا۔ البتہ ایک ان کا گناہ ہے احمد رضا خان کا کہ وہ بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، تو مجھ سے رجوع کر کے پوچھ لے کہ اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد بات کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ خود لوگوں کی سنی سنائی میں چل پڑے۔ اس لیے آپ لوگ سب سے پہلے تو ان سے پوچھا کریں۔ دوسری جو بات انہوں نے کی ہے کہ بھی اگر شلوار ٹخنوں کے نیچے ہے یا پینٹ نیچے ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا ٹخنوں کے نیچے ہونا گناہ ہے، اس لیے کم از کم نماز میں تو اس کو اونچا کر لینا چاہیے۔ انہوں نے ٹھیک بات کی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو۔ کہتا ہے اپنے بچوں کو پیار سے ہم کسی دوسرے نام سے بلا سکتے ہیں، یعنی اس کو بلا، کتا کہہ سکتے ہیں، دوسرے نام سے کیا مراد ہے؟ کوئی وضاحت تو کرو نا۔ لوگ پیار سے کہتے ہیں نا، بلو، بلا، بلی، چڑیا، تمہاری مرضی جو کہو نام بگاڑ کے، کیوں جو اللہ نے نام رکھا ہے اسی سے پکارو۔ پیار یہ اچھا پیار ہے کہ ان کا نام بھی بدل ڈالو، انسانوں سے نکال کے اس کو حیوان بنا دو۔ حضرت حضالی رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں تشریف فرما تھے، بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور مجاہد بھی تھے اور ولی من اولیاء اللہ بھی تھے۔ تو اس نے سوال پوچھا، اس نے تقریر سے پہلے تعارف کرایا کہ شیر سرحد اور مجاہد ملت اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دیے، اب آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ تو حضرت نے جب تقریر شروع کی فرمایا کہ بھائی جس بندے نے میرا تعارف کرایا ہے، پتہ نہیں میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے کہ اس نے مجھے انسانوں سے حیوان بنا دیا، شیر سرحد بنا دیا، یعنی میں بندہ تو نہ رہا نا، شیر بن گیا۔ دوسرا اس نے کہا ہے کہ یہ مجاہد ملت ہے، میں نے تو کبھی مکھی بھی نہیں ماری تو میں مجاہد ملت کہاں سے بن گیا؟ اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ بھی میرے سامنے کھڑے ہو کے بول رہا ہے۔ وہ لوگ تو ان چیزوں سے احتراز کرتے ہیں کہ کوئی ان کو ایسے لقب دے جو زیب نہ دیتے ہوں۔ آج کل تو لوگ خیر شوق سے رکھتے ہیں۔ بہرحال ایک لڑکی کو نکاح کے وقت اس کے سسرال والوں نے ایک پلاٹ ہدیہ دیا تھا، لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ رخصتی نہ ہو سکی اور طلاق ہو گئی۔ اب وہ پلاٹ جو ہے وہ ہمیں واپس کر دیں۔ واپس کیوں کر دیں حضرت؟ وہ تو آپ نے ہدیہ کیا ہے، ہدیہ تو واپس نہیں ہوتا۔
وہ اگر ویسے ان کا ضمیر ہو تو واپس کر دے، لیکن آپ نہیں لے سکتے شرع۔ ضمیر کا تقاضا یہی ہے کہ جب رشتہ نہیں رہا تو پلاٹ تو رشتے کی وجہ سے دیا تھا نا، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی فائدہ نہ اٹھائیں، واپس کر دیں۔ کہتے ہیں کہ آسان ترجمے والا قرآن جو ہے، صرف ترجمے والا قرآن جو ہے آسان، وہ تو حضرت تقی عثمانی نے لکھا ہے، لفظی ترجمہ بڑا آسان ہے۔ اگر تفسیر دیکھنی ہے تو ان کے والد کی ہے معارف القرآن۔ استغفار کی فضیلت قرآن میں خود لکھی ہوئی ہے، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے آگے بخشش مانگو، وہ بخشنے والے ہیں۔ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں سے بارش برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال اور اولاد میں بھی برکت ہے۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میرے اپنے والدین اور خاندان والوں سے نہیں، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے غلط تم اور تم صحیح ہو، معلوم ہوا کہ تم ہی غلط ہو۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرو، استغفار کرو، نیاز مندی کرو، ان سے معافی مانگو۔ 10 آدمی تو غلط نہیں ہو سکتے نا، ایک ہی غلط ہوگا۔ ہر مہینے زکوٰۃ کا معمول بنایا تھا کہ وہ ہر مہینے دے دیتا ہوں تقسیم کر کے۔ اب سونے کا ریٹ زیادہ ہو گیا ہے تو جتنا ریٹ بڑھ جائے گا موجودہ ریٹ کے مطابق زکوٰۃ دیں گے۔ کہتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کی مفصل کتابیں، کوئی ایک کتاب شرح عقائد پڑھ لیں۔ ڈپریشن کے لیے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ پڑھا کریں اور دم کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد وہیں ملنا نہیں چاہیے، آدمی سیدھا گھر جائے، گھر جانے کے بعد پھر نکل کے ملے۔ یہ تو اس نے پتہ نہیں کہاں سے گڑا ہوا ہے۔ معنی یہ ہے یہ جو رواج بن گیا نا کہ بھائی گلے لگاؤ اور 3 دفعہ لگاؤ، اور معنی یہ بدعت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اگر گھر کی چھت نہ ہو، صحن میں سوئے ہوئے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، تو وہاں بھی وہ آپس میں مل سکتے ہیں۔ کیوں نہیں مل سکتے جناب؟ اندر مل سکتے ہیں تو باہر کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ عجیب مسئلے پوچھتے رہتے ہیں۔ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو دھیان آگے پیچھے چلا جاتا ہے، آنکھیں بند کروں، آنکھیں بند نہ کریں، اللہ کے قرآن پہ غور کریں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت پہ غور کریں، خود بخود دھیان کی۔